تاریخ کی 7 بدبخت ترین عورتیں۔ دنیا میں 7 ایسی بدبخت عورتیں گزری ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن میں گناہگار بتایا۔ قرآن کے مطابق سب سے گناہگار عورتوں میں پہلے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ غداری کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایسی گناہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض تو اللہ کے پیارے انبیاء کرام کو بھی قتل کرانے میں پیش رہے۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمور نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلا تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بدنصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کے فرشتے ان نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ نوجوان ہمارے گھر ٹھہرے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی ویلا کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بابل میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور تنیک لوگوں کے بت بنا لیے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر مقبوض فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلا یا ودیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم پہ جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی، جس سے قوم نوح کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے۔ اس طرح وہ بندہ بھی ڈر و خوف کے مارے بتوں کی پوجا کرنے پر دوبارہ آمادہ ہو جاتا۔ وائلا نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے اور اس کی تفسیر احوال بابل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئی۔ نمبر 3، دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغابازی میں بہت مشہور رہا۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بابل میں پڑھا
پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی، تو اللہ پاک نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ سمسون اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قومی بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیتوں اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسون کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور سمسون کی طاقت کے ذریعے قومی عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قومی عمالقہ سمسون کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا اس کو سمسون کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسون کے پاس بھیجا۔ سمسون اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کا راز بتا دیا۔ سمسون کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہے۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسون کے لمبے بال کاٹ دیے، تو اسی رات قومی عمالقہ نے بھی سمسون پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن قومی عمالقہ سمسون کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی، تو سمسون نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے سمسون کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی جس تون کے ساتھ سمسون کو باندھا گیا تھا۔ سمسون نے اس تون کو اپنی طاقتوں سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتار گئے۔ نمبر 4، جیزابل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی کو قومی بنی اسرائیل کے بادشاہ سے اخیب سے ہوئی تھی۔ جیزابل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلے۔ ایک دن قوم کے نیک بندے پر یرمیہ علیہ السلام نے جیزابل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کڑے ایک بوڑھے پر شدید وار کیا نیزے سے، جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی، بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزابل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سی جنگلی کتے جیزابل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5، عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والے جیزابل نامی ملکہ کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین اور جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہو چکی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت کرنے لگی۔ اس قوم پر بھی وحشیوں لوگوں نے حملہ کیا، جس وجہ سے وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس وجہ سے اس غار میں اس بادشاہ کی موت ہو گئی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ان ماں بیٹوں کو بہت زیادہ ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد دونوں کو آزاد کیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے پوجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ بھی کافرانہ کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودیہ کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا، پھر اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کو ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنی محل کے باہر اپنی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بابل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاز۔ ناظرین گرامی، ہیروڈیاز کو اگر تاریخ انسانی کے سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا،
کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاز ایک غریب اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہو گئی اور اسی ہیروڈ کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاز نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور تو فلپ کی بائی اینٹی پاس کے پاس ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹی پاس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہلی کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاز کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاز نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹی پاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹی پاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاز کے بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ اینٹی پاس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا کہ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ وہ سلومی سے کہنے لگا، تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تمہیں ابھی حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دے۔ بادشاہ، جو کہ بڑے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں شامل ہو گئی۔ نمبر 7، امی جمیل۔ امی جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام اروا بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا پھینکا پن نمایاں تھا، جس وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایات کے مطابق امی جمیل نبی کریم کی راہ میں کانٹے بچایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہوئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابوبکر کے سامنے اس حالت میں آئی تو اس کے منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بولتی رہی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر کے ساتھ ہی موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے امی جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک امی جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزمان سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکالیفیں پہنچائی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کریں۔